حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، بارہ ربیع الاول شریف کا مبارک دن اور مبارک ساعت جو ہی آتی ہے، پوری دنیا میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی بلکہ اس پورے مہینے نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے آقا کا جشن میلاد مناتے ہیں۔ آپ کس مسجد اقصیٰ کی انتظامیہ، بالخصوص اس کے خطیب اور امام حضرت مولانا حافظ قاری نصر اللہ صاحب اور ان کے تمام رفقاء قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے آج اس مسجد شریف میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت اور ایمان افروز محفل سجائی ہے، اور اس مبارک محفل میں جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے ان کو انعامات دینے کا بھی اعلان کیا۔ انشاءاللہ آخر جلسے کے آخر میں ان کو انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دوستوں کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے۔ اس کی ضرورت نہیں، اس کو بند کر۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، مختلف قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور مختلف احادیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ حضور کا میلاد کی خوشی منانا اس کا کتنا ثواب ہے اور اس کا کیا مقام ہے ہمارے دین کے اندر۔ آج میں آپ کی توجہ ایک اور اہم چیز کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور کتنا بلند رتبہ ہے کہ وہ ایک قانون بناتا ہے، اور جب اس کے محبوب کی باری آتی ہے اور محبوب سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو قانون بدل دیتا ہے۔ دیکھیے دو قانون ہمارے شریعت کے اندر ہیں۔ پہلا قانون تو یہ ہے، مسلمہ قانون اسلام کا، ہمارے دین کا متفقہ قانون ہے، کسی کا کوئی اس میں اعتراض نہیں اور انکار نہیں اور اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں اس بات کو، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے کہ کسی کا بھی کوئی نیک کام اسلام کے بغیر قبول نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ مسلمان کوئی نیک کام کرے گا اس پر اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ اگر کوئی نیک کام کرے تو آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔
یہ عام قانون ہے، آپ جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتے۔ اب دیکھیں نا، ہندو یا عیسائی بڑے بڑے ہسپتال بناتے ہیں، NGOs ان کی مشہور ہیں دنیا کے اندر، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، لیکن کیا اس کا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ مسلمان نہیں۔ قادیانی کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز کو ان کو ثواب ملے گا؟ نہیں، اس لیے کہ مسلمان نہیں، بلکہ نماز کہنے کی بھی اجازت نہیں ان کو، یہ جو آپ عبادت کرتے ہیں اس کو نماز ہی مت کہیں آپ، یہ کہا مسلمان نہیں آپ۔ ہندو ان کے مذہب میں ایک دن آتا ہے جب وہ کچھ نہیں کھاتے پیتے، جس طرح ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان کے اندر، اس طرح ہندوؤں کا بھی ایک دن ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں کھاتے پیتے، وہ روزہ ایک طرح سے ان کا، لیکن روزے کا ثواب ملے گا ان کو؟ کوئی نہیں ملے گا، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، کچھ بھی کریں، کوئی ثواب نہیں، اس لیے مسلمان نہیں۔ ہندوؤں نے کتنی بلڈنگیں بنائی ہیں غریبوں کے لیے، کتنے کام کیے ہیں، سیلاب آتا ہے تو اس میں بیچارے مدد کرتے ہیں سیلاب زدگان کی، لیکن کوئی ثواب، کتنی محنت کر لیں، کوئی کام ہے، کوئی ثواب۔ یہ قانون ہے اللہ۔ اور دوسرا قانون کیا ہے؟ دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نیکی کرے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، جو نیکی کرے گا وہ نیکی اس کے نامہ میں لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے کوئی گناہ کر لیا تو اللہ کا کرم ہے کہ اس کی نیکی ختم نہیں ہوگی، گناہ لکھ دیا جائے گا، گناہ کی سزا ملے گی، لیکن جتنی اسی نیکیاں کی ہیں اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا قیامت میں، اس گناہ کی وجہ سے اس کی نیکی ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ نے نماز پڑھی، نماز سے ثواب لکھ دیا گیا، روزہ رکھا رمضان کے اندر اس کے ثواب لکھ دیا گیا، حج کرنے گئے حج کا ثواب لکھ دیا گیا، وہاں سے آ کے معاذ اللہ شراب پی لیا، معاذ اللہ، تو شراب کا گناہ لکھ دیا گیا، بھائی اس نے شراب پی تھی گناہ، لیکن وہ ثواب نماز کا موجود رہے گا، وہ رمضان کے روزے رکھے ہیں اس کا ثواب موجود رہے گا، وہ جو حج کیا اس کا ثواب موجود رہے گا۔ یہ دو قانون ہیں اسلام کے۔ اگر کوئی کافر ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، اس کو کسی نیکی کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ مسلمان نیکی کرے گا نیکی کا ثواب ملے گا، گناہ کرے گا تو گناہ لکھ دیا جائے گا لیکن نیکی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ان دونوں کاموں کا تعلق اگر ذات مصطفیٰ سے ہو جائے تو اللہ دونوں قانونوں کو بدل دیتا ہے۔ اب پہلا قانون دیکھیے کیسے بدلا۔ پہلا قانون کیا تھا کہ جو مسلمان ہوگا اس کو ثواب ملے گا اس کے نیک کاموں کا، کوئی کافر ہوگا اس کو ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کو اس اپنے نیک کام کا۔ لیکن قربان جاؤں، میرے آقا سرور دو جہاں کی جب ولادت ہوئی تو صہیبہ لونڈی دوڑتی ہوئی آئی اور ابو لہب کو آ کے بشارت دی اور خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں ایک بھتیجا پیدا ہو گیا، تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا بہت بڑی خوشخبری ہے، اپنی دو انگلیوں سے نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھ کو آزاد کیا۔ اللہ، اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں اور یہ بڑے ہو کر نبوت کا اعلان کر کے تیرے تمام بتوں کو گرا دیں گے جتنے تو نے بت رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے تیری موت آئے گی، تو اور تیرا سارا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے جو خوشی کا اظہار کیا حضور کی ولادت کی خوشی کا، اس لیے کہ یہ میرا گھر میں ایک بھتیجا پیدا ہوا، اس لحاظ، اور ساری زندگی اسلام کے خلاف کام کرتا رہا۔ کافر بھی ایسا سب کافر تھا کہ حضور کی دشمنی کرتا رہا، حضور کو تکلیفیں پہنچاتا رہا،
اسلام کے خلاف کام کرتا رہا، قرآن کی پوری صورت اس کی مذمت نازل ہوئی، لیکن جب مرتا ہے حضرت عباس اس کو خواب میں دیکھتے ہیں تو کہتا ہے بہت برا حال ہے میرا، حشر کے اندر، قبر کے اندر بہت برا حال ہے، دوزخ کی آگ ہے، لپٹے ہیں دوزخ کی، اس کے اندر میں جل رہا ہوں، لیکن جو ہی پیر کا دن آتا ہے ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈا شربت نکلتا ہے، پی لیتا ہوں، آرام سے دن گزر جاتا ہے۔ پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ ارے دوزخ کے اندر پانی کا کیا کام، دوزخ کے اندر شربت کا کیا کام، عذاب کے اندر کافروں کو عذاب ہوگا، کوئی نرمی نہیں ہوگی، کیا کام ہے کہ تمہاں تو یہ شربت مل رہا؟ کہا میں نے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کے اندر ان 2 انگلیوں سے صہیبہ کو آزاد کیا تھا، اس کے بدلے کے اندر قیامت تک مجھے پیر کے دن، جو ہی پیر کا دن آتا ہے، جس دن میں نے مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی منائی تھی، اس دن رب کائنات مجھے اس دوزخ کے انگاروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مجھے ٹھنڈا پانی عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے قانون تو یہ تھا اللہ کا کہ کوئی کافر ہوگا اس کو کسی نیک کام کا کوئی اثر نہیں ملے گا، خواہ کتنے بڑے بڑے محل بنا لے، کتنے ہسپتال بنا لے، کتنی سڑکیں بنا لے، کسی کو فائدہ پہنچا لے، کسی غریب کو فائدہ پہنچا دے، کسی بیوہ کو فائدہ پہنچا، کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ بدبخت بدترین کافر اگر میرے مصطفیٰ کی میلاد منا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو پھر اندازہ کیجئے، بڑے بڑے علماء اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر وہ تو کافر تھا، ایسا کافر کہ جس کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت اللہ نے نازل فرمائی، فما تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے، قرآن میں اللہ اس کا غضب دیکھیے، اللہ کا ناراضگی، تباہ ہو جائے ابو لہب، برباد ہو جائے، اور کس طرح مرے گا، اور اس کی بیوی جو اسلام کے خلاف بات کرتی ہے، منہ کی رسیوں کی گلی کے اندر وہ مر جائے گی، پھندہ پڑ کے، جو قرآن کہتا ہے اسی طرح اس کی موت آتی ہے، دونوں تباہ برباد ہو۔ علماء فرماتے ہیں اگر ابو لہب جیسا کافر بدبخت وہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی منا لیتا ہے، نبی سمجھ کر نہیں منا رہا، بھتیجا سمجھ کر مناتا ہے، اللہ اس کی قبر مشکل آسان کر دیتا ہے، تو ہم اور آپ نبی کے غلام ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کر جب نبی کا میلاد منائیں گے تو اللہ ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب یہ جو علماء نے اس حدیث سے استنباط کیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے یہ بیان کیا، اس کو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں بیان کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان۔ 12 ربیع الاول کو کوئی جناب دیگے لٹا رہا ہے، کوئی جناب پرچم لگا رہا ہے، کوئی گلی کوچوں کو سجا رہا ہے، کوئی اپنی مسجدوں پہ چراغاں کر رہا ہے، کوئی گھر پہ چراغاں کر رہا ہے، کوئی جناب کھانے تقسیم کر رہا ہے، کوئی جلوس نکال رہا ہے، بے طریقے خرچ کر رہا ہے، کیوں نہ کریں؟ فرماتے ہیں شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، کیونکہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں،
ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں فیض پا رہے ہیں، ارے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، اور جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہی ہے۔ اللہ نے ایسا چاند عطا کیا ہے، ایک ایسا سورج عطا کیا ہے، یہ سورج تو صرف اس خطے کو روشن کرتا ہے۔ والشمس والضحیٰ کہہ کر اللہ نے قرآن میں جس سورج کی قسم کھائی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے سورج ہے، ایسی روشنی ہے جس نے ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ سارے آسمان بھی روشن تھے، زمین بھی روشن تھی، میرے مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات روشن تھی۔ تو شاعر کہتے ہیں، حضرت مفتی احمد خان فرماتے ہیں کہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، جب ابو لہب جیسا کافر حضور کا میلاد منا کر فیض پا لیتا ہے اور جہنم کے اندر اس کو شربت مل جاتا ہے، تو ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے جب انشاءاللہ حضور کا میلاد منائیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت نازل فرمائے گا، ضرور ہمارے گناہ معاف فرمائے گا، اور ضرور ہمیں جنت عطا فرمائے گا، جہنم سے آزاد کر دے گا۔ دیکھیے پہلا قانون جب مصطفیٰ کی باری ہے اللہ نے توڑ دیا، حالانکہ کافر کو اس کی اچھائی کا کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہو گیا اس کے عمل کا تو اس کو اجر مل رہا ہے۔ اب دوسرا قانون کیا ہے؟ دوسرا قانون یہ ہے کہ بیٹا آپ بیٹھ جائیں، کھڑے کیوں، آپ سزا مل رہی ہے کیا؟ بیٹھ جائیں آرام سے، بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں آرام سے، ان بیچارے بچوں کو کھڑا کیا ہوا خامہ۔ تو اب دوسرا قانون کیا تھا؟ کچھ یاد ہے آپ لوگ؟ کہ جو نیکی کرے گا مسلمان اس کا ثواب ملے گا، گناہ کرے گا تو نیکیاں ختم نہیں ہوں گی، لیکن لکھ دیا جائے گناہ گا، لیکن نیکی کا ثواب ملے گا، گناہ کا وہ جو گناہ کرے گا اس کا جزا مل جائے گا، لیکن نیکی ختم نہیں ہوگی، یہ قانون ہو گیا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی بیاری آئی تو اللہ نے یہ قانون پہ ختم کر دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، قرآن کی آیت دیکھو، میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور دیکھو اس طرح مت پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نام لے کر پکارتے ہو، عمر ادھر آ جاؤ، خالد ادھر آ جاؤ، یہ میرا نبی ہے، اس کو ادب کے ساتھ پکارنا، احترام کے ساتھ پکارنا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارو، یا نبی اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارو، ادب سے پکارو، اچھے سے لقب سے پکارو، نام لے کے مت پکارنا۔ اے اللہ اگر اتنی بے ادبی ہو گئی ہم سے، اگر آواز اونچی ہو گئی تو سزا کیا ہوگی؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سزا یہ ہوگی صرف اتنی سی غلطی پر، اگر میری محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، جتنی تم نے اب تک نیکیاں کی وہ ساری نیکیاں تمہاری برباد ہو جائیں، اور صرف یہ نہیں کہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی بلکہ اس سے بھی سخت سزا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بربادی کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ مجھے یہ نقصان ہوا ہے تو اپنا نقصان پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی نے اپنے گھر میں بچی کے لیے جہیز جمع کیا اور جناب چور آ کے چوری کر کے لے گیا، اب آپ کو اگر پتہ چل گیا تو ظاہر بات ہے آپ پھر تیاری کریں گے نا کہ بھائی اب سارا زیور چلا گیا ہے،
سارا زیور سارا جہیز کا سامان چلا گیا، اب آپ تیاری کریں گے اس سے کچھ لو پیسے، اس سے کچھ لو، کوئی تھوڑا بہت جہیز بناؤ، کوئی تھوڑا بہت سامان دوبارہ تیار کرو، مطلب یہ اس کی آپ تلافی کرنے کی کوشش تو کریں گے نا۔ اور اگر پتہ ہی نہیں چلے، خاموش چپ چاپ لے گیا چور، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کو جب شادی کا دن آیا، الماری کھول کے دیکھی، پتہ چلا وہ تو ساری چیزیں غائب ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ وانتم لا تشعرون، یعنی جب آپ کو پتہ بھی نہ چلے تو پھر آپ اس کی تلافی بھی نہیں کر سکیں گے نا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب کی اگر اتنی سی بے ادبی بھی ہو گئی کہ بات اونچی ہو گئی تو صرف یہ نہیں کہ تمہارے سارے نام اعمال برباد ہو جائیں گے، بلکہ اس برباد ہونے کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اگر پتہ چل جاتا تو تم اس کی تلافی کر لیتے، تلافی بھی نہیں کر سکو گے۔ قیامت کے دن جاؤ گے، اللہ فرمائے گا تمہارے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، سیدھے جہنم میں چلے جاؤ۔ یعنی سخت سزا، کتنی سخت سزا جاری۔ اب آپ بتائیے، قانون تو رب کا یہ تھا، رب کا قانون تو یہ تھا نا کہ آپ کتنے بڑے سے بڑا گناہ کر لیں آپ کی نیکی ختم نہیں ہوگی۔ حج کر کیا ہے اور آگے شراب پی لی، شراب سے بڑا گناہ کوئی تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی آپ کا حج کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے جو نمازیں پڑھ کے گئے تھے، نماز کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ آپ جو روزہ رکھ کے گئے تھے، روزے کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ کتنے بڑے سے بڑا گناہ کر رہے ہیں آپ، کسی حتیٰ کہ قتل سے بڑا کون سا گناہ ہوگا؟ قتل سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ اگر کسی کو آپ نے قتل کر دیا لیکن آپ نے رمضان کے روزے رکھے تو وہ ثواب موجود رہے گا آپ کا۔ قتل کا گناہ لکھا جائے گا، اس کی سزا ملے گی، لیکن اس کا ثواب بھی ملے گا جو آپ نے رمضان کے روزے رکھے تھے۔ آپ نے اگر کیا نام ہے حج کر کے آئے تھے، حج کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ کیا نام ہے نمازیں پڑھی تھی آپ نے، نمازوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، لیکن نمازیں ختم نہیں ہوں گی قتل کی وجہ سے۔ شراب پینے کی وجہ سے نمازوں کا ثواب ختم نہیں ہوگا، شراب پینے کی وجہ سے آپ کا روزے کا ثواب ختم نہیں ہوگا، قتل کرنے کی وجہ سے آپ کا حج کا ثواب ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، قانون مطابق ہے کہ وہ گناہ، اس کا گناہ لکھ دیا جائے گا لیکن ثواب ختم نہیں ہوگا۔ نماز پڑھا تو نماز کا ثواب باقی رہے گا، حج کیا حج کا ثواب باقی رہے گا، اگر آپ نے روزے رکھے ان کے ثواب باقی رہے گا۔ لیکن اگر آپ کے گناہ کا تعلق، آپ کے عمل کا تعلق میرے مصطفیٰ کی بے ادبی سے ہو گیا تو پھر یہ قانون اللہ نے بدل دیا ہے، اب آپ کے کوئی عمل باقی نہیں رہے گا۔ اگر ادنا سی بے ادبی حضور کی ہو گئی تو جتنے عمل ہیں سارے برباد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں بڑے بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جنریٹر فیل ہو گیا، آپ تو فیل نہیں ہوئے نا، چارج رہے ہیں بالکل آپ کو۔ تو اب پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا، اس سے پتہ یہ چلا، یہ بھی آپ کا عجیب۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ سے جس عمل کا تعلق ہو جاتا ہے اس عمل کی نوعیت ہی بدل جاتی۔ اگر کافر بھی ہو اور نبی کی تعظیم کر کے میلاد مصطفیٰ منا لے تو اس کو قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، اس کے صدقے کے اندر اس کا عذاب جو بحل کا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور اگر کوئی مسلمان بھی ہو اور مسلمان ہو کر بھی اچھے اعمال کرنے کے باوجود بھی اور پھر ادنا سی حضور کی گستاخی کر دے تو بڑی سے بڑی نیکیاں بھی ساری برباد ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں۔ پتہ چلا جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، سب بات کی ہیں، سب فروع ہیں۔ اصل کیا چیز ہے؟ ثابت ہوا
کہ جملہ فرائض فرو ہیں. فرائض جتنے بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرض چیزیں ہیں، یہ بات کی ہیں. ان سے پہلے کسی اور کا مرتبہ ہے، وہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. ارے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل چیز میرے مصطفیٰ کی اطاعت ہے، اصل چیز حضور کی غلامی ہے. حضور کی غلامی کر کے، حضور کے دل میں محبت پیدا کر کے نماز پڑھو گے، نماز بھی قبول ہو جائے گی. غلامی مصطفیٰ کے اندر روزہ رکھو گے، روزہ بھی قبول ہو جائے گا. حضور کا ادب کرتے ہوئے حج کرو گے، حج بھی قبول ہو جائے گا. حضور کا ادب کرتے ہوئے روزے رکھو گے، روزے بھی قبول ہو جائیں گے. زکوٰۃ بھی قبول ہیں. اور اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو جتنی نیکیاں کر لو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. یہ خلاصہ نکلا میلاد مصطفیٰ کا. میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے کہ حضور کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، ادب اور احترام حضور کا کرو. ادب سے ہی تمہاری ساری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. ادب نہیں ہے حضور کا تو کچھ بھی نہیں. اور حضور کا ادب اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے. ہم اور آپ جو گلیوں میں سجا رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں نا حضور کا. حضور کا میلاد منا رہے ہیں، حضور کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں. ایک ادب کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. جھنڈیاں لگا رہے ہیں، قمقمے میں لگا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ پر محفلیں سجا رہے ہیں. ماشاءاللہ آج یہاں مسجد اقصیٰ میں آپ کی محفل سجی ہوئی ہے. اللہ کرے ایک دن وہ آئے کہ اصلی مسجد اقصیٰ میں جا کے محفل میلاد اور ان یہودی اور نصرانیوں کا وہاں سے قبضہ ختم ہو اور اسلام کا پرچم اس مسجد اقصیٰ میں لہرائے جہاں میرے مصطفیٰ نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کی امامت فرمائی تھی. وہاں کے میلاد کا مزہ ہی کچھ اور ہو. وہاں کے میلاد، ایک تو وہ میلاد تھا نا، وہ بھی تو میلاد تھا کہ حضور امامت فرما رہے تھے، سارے انبیاء پیچھے کھڑے. کوئی پیچھے عام آدمی تو کوئی تھا ہی نہیں، سب خاص تھے، سارے نبی اور رسول تھے. کیا شان کا میلاد ہوگا. اللہ کرے ایک دن وہ بھی آئے، یہودیوں کا قبضہ ختم ہو اور اس اصلی مسجد اقصیٰ کے اندر ہم اور آپ جا کر حضور کا میلاد مقدس منائیں. تو ایک تو ادب مصطفیٰ یہ بھی ہے جو ہم یہ اپنے سجاتے ہیں، میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، یہ بھی حضور کا ادب ہے. اور دوسرا ادب کیا ہے حضور کا؟ کہ حضور جو فرما دیں اپنے سر کو جھکا لو. اگر انسان نہیں جھکاتا سر کو اور حضور کی بات نہیں مانتا تو اس کا ادب تو نہیں کر رہا. میں آیا یہاں سے، آپ نے کتنے زبردست طریقے سے استقبال کیا جناب، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جناب، ہار ڈالے جناب، یہ بچھایا جناب، ممبر بچھایا، کرسی پہ مجھے بٹھایا لا کے، بہت زبردست استقبال کر لیا. اب میں کہوں بھائی مجھے بہت زور کی پیاس لگ رہی ہے، پانی تو ملا دو. آپ کے نہیں صاحب پانی وانی نہیں ملے گا. آپ بتائیے آپ کی ساری محنت برباد جائے گی نہیں جائے گی؟ آپ نے استقبال کیا. میں کہوں گا بھائی عجیب آدمی آپ، اتنے زور شور سے استقبال کیا اور میں اتنی دیر سے پانی کے لیے کہہ رہا ہوں، 2 بوند پانی تو دے دو. یہ کربلا بنا لیا آپ نے کیا؟ نہیں صاحب پانی نہیں دیں گے آپ. تو آپ خود بتائیے کہ یہ ادب ہوگا یا بے ادبی ہوگی؟ یہ توہین ہوگا نہیں ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کے آنے پر بڑا شاندار ہم نے استقبال کیا حضور کی آمد کا. اپنی گلیاں سجا دیے، کوچوں بازار سجا دیے، اپنی مسجدیں سجا دی، اپنے گھر سجا دیے، اسٹیج بنا لیا، جلسے کر لیے، جلوس نکال لیے. بہت اچھا حضور کا استقبال کیا. اور جب حضور تشریف لے آئے فرمایا نماز پڑھو. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یا رسول اللہ یہ تو نہیں پڑھی جاتی ہم سے، صبح نہیں اٹھا جاتا ہم سے. چلو زور کی نماز پڑھ لو. زور کے وقت ہم تو بڑے مصروف ہوتے ہیں کام کے اندر، دکان چالو ہوتی ہے، بہت سے گاہک ہوتے ہیں، وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. رمضان کے روزے رکھو، بڑی گرمی ہوتی، گرمی میں آ رہے ہیں روزے، وہ تو ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے. حج کرنے گئے نہیں گئے ابھی تک؟ نہیں صاحب ابھی تو بیٹی کی شادی کرنی تھی، ابھی تو فلاں کام تھا، وہ دکان میں نے بنانی تھی، تو لہٰذا بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن ابھی تک میں نے حج نہیں کیا. اب آپ بتائیے یہ احکامات کی نافرمانی کر کے آپ اللہ کے نبی کو ناراض نہیں کر رہے؟ یہ بے ادبی کر رہے ہیں، حضور کو ایذا پہنچا رہے ہیں حضور کا کہنا نہیں مان کر. آج میلاد مصطفیٰ کی محفل کا یہ پیغام ہے. اگر ہم سچی حضور سے محبت کرتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ منا کر اس میں یہ اعلان کر کے جائیں، یہ عہد کر کے جائیں، یہ وعدہ اللہ سے اللہ کے رسول سے کر کے جائیں، یا رسول اللہ اب ہم آپ پہ کہنے پر نماز پابندی سے پڑھیں گے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے. وعدہ کریں مسجد کے اندر بیٹھ کے، اللہ سے اللہ کے رسول سے وعدہ کریں. یہ آپ کے قبر میں کام آئے گا. جن کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کل موت آ جائے یا پرسوں موت آ جائے، جاؤ گے تو یا تو جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی یا جنت. گلی میں پڑھا رہا تھا، مشکا شریف حدیث آ رہی تھی، وہ آتے ہیں فرشتے کھڑا کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں مردے کو،
کہتے ہیں اس کے کون ہے رب کون ہے تیرا، دین کون ہے، اور اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو جس نے حضور کی کہنا نہیں مانا ہوگا، حضور نے فرمایا جس نے میرا انکار کیا ہوگا، میری فرما برداری نہیں کی ہوگی، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، ہائے 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 مجھے تو کوئی پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرشتے کہیں گے کھول دو اس کے لیے دونوں کھڑکیاں دکھاؤ اس کو، ایک کھڑکی ہوگی جنت کی، ایک کھڑکی ہوگی دوزخ کی۔ اس کو دکھایا جائے گا یہ جہنم ہے اور یہ جنت ہے۔ اگر تو اطاعت کرتا نبی کی، یہاں جانا تھا تجھے، تو نے نبی کا کہنا نہیں مانا، نبی کی اطاعت نہیں کیا، لہٰذا یہ جہنم ہے، تو اس طرح جانا جہنم کے اندر۔ جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی اور وہاں سے لپٹیں آئیں گی، اس کی گرم لو آئے گی، اس کی سانپ اور بچھو وہاں سے آنے شروع ہوں گے، صرف جائے گا نہیں اس کے اندر، لیکن وہاں کی ساری مصیبتیں اور وہاں کے سارے عذاب اس کی قبر میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ یا پھر جب اٹھے گا حشر کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا، پھر جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو۔ لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، حضور کے دکھ پہنچانے سے بچ جائیں، دکھ پہنچا رہے ہیں ہم اپنے آقا کو ناراض کرنے سے بچ جائیں، تو ہمیں آج عہد کر کے اٹھنا ہے کہ میلاد شریف ہم منانے والے ہیں انشاءاللہ صحیح معنی میں میلاد منائیں گے کہ حضور کو راضی کریں گے، نماز پابندی سے ادا کریں گے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا ایک روزہ نہیں چھوڑیں گے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، جن کی فصلیں ہیں وہ فصلوں میں سے عشر ادا کریں، جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا وہ حج جا کے کر لیں فوراً۔ حضور نے فرمایا جس پر حج فرض ہو چکا اور اس نے حج نہیں کیا اب تک، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ اتنے ناراض ہوتے ہو۔ اب بتائیے، ہمیں تو سہارا قیامت بھی تو حضور کا ہوگا نا۔ اب حضور اتنے خفے ہو جائیں، فرمایا یہ میرا نہیں امتی، جائے یہودیوں کے جانت، ہم کہاں جائیں گے؟ کون سہارا بنے گا؟ وہاں تو حضور کی یہ شان ہوگی، بڑے بڑے نبی بھی حضور کو چاہ رہے ہوں گے کہ حضور آئیں اور مشکل آسان فرمائے ہماری امت۔ اس وقت ہمیں کون سہارا دے گا؟ تو لہٰذا آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ یہ فرض چیزیں ہیں، یہ تو ہم لازمی کریں گے، لیکن سنت بھی کوئی نہیں چھوڑیں گے، مستحب کام بھی کوئی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ ہم نے عہد کر لیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، قبر کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا صلی اللہ صاحب مسجد کے اندر اس مدرسے کو بھی چلا رہے ہیں، یہاں بچوں کو پڑھائی کا بھی کام ہو رہا ہے اور دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے اس مسجد کو انتظامیہ ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ اب بچوں کو انعامات تقسیم ہوں گے، اعلان کیجیے، بچوں کو انعامات دیجیے، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔